بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ قارئین کرام، یاد رکھنا، انسان اپنے دل سے خدا کا خوف نکال بھی دے تو خدا کبھی مخلوق کی محبت نہیں نکال سکتا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی لاریب پرویز کے والدین انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تو اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر حکم خداوندی نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی اولاد کو جنم نہ دیتی، اپنی کوکھ میں ہی مار دیا کرتی، مگر میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے میں ایسا کرنے سے باز رہی، ورنہ ایک عرصہ ہوا ہے میرے گھر میں 3 وقت کا کھانا نہیں بنا۔ شاید تقدیر کو بھی میرے مالی حالات کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے میری سب سے بڑی بیٹی لاریب پرویز کے بعد میرا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جس نے میرے سینے سے ملنے والی غذا کے علاوہ دنیا کی رزق کا ایک بھی دانہ کھایا ہو، بلکہ میرے سینے سے ملنے والی غذا بھی ختم نہ ہوتی تھی کہ ان کے آخری سفر کا وقت آ جاتا اور موت انہیں لے جاتی۔ میں اس امتحان کی گھڑی میں بھی صبر پر قائم رہتی اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتی کہ یہ بچے میرے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ صبر میرے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے نہ کبھی پہلے کوئی شکوہ تھا اور نہ آج کوئی شکوہ ہے، مگر میں مخلوق خدا سے ڈر گئی ہوں۔ مجھے اس اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ڈر لگتا ہے۔ میں اماں حوا کی بیٹی ہوں، مگر مجھے اپنے باپ کی اولاد ابن آدم سے ڈر لگتا ہے۔ آج انسان کے دل خوف خدا اور محبت خدا سے خالی ہیں۔ آج اسلام کے قلعے پاکستان میں کسی غریب کی بیٹی محفوظ نہیں۔ آج قانون کے رکھوالے ہی ہماری عزت کے لٹیروں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ میرے شوہر میاں پرویز محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہے تھے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مقامی وڈیرا ہمیں مجبور کر رہا تھا، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو، میں نے 1 مہینہ آپ کی بیٹی کو رکھنا ہے، پھر طلاق دے دوں گا، مگر ہم لوگ انکاری تھے۔ مجھے تو پتا تھا مقامی وڈیرے کی نظر ہماری بیٹی پر پڑ گئی ہے، اب ہماری بیٹی کسی قیمت پر محفوظ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے شوہر کو یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسنے کا کہا، مگر میرے شوہر نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ کہیں اور بسے تو اس وڈیرے سے بڑا فرعون وہاں بیٹھا ہوگا، ہم لوگ پنچایت سے مدد لیتے ہیں، نہیں تو پھر قانون کی مدد لیں گے۔ میں جانتی تھی یہ قانون وڈیروں کی داشتہ ہے، اس قانون کے نام نہاد محافظ اس کے سب سے بڑے دلال ہیں، مگر شاید میرا شوہر کسی اور وہم میں مبتلا تھا، اسے امید تھی کہ پنچایت کسی فیصلے پر نہ بھی پہنچ سکی تو قانون اس کی بیٹی کو وڈیرے سے محفوظ رکھ لے گا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا سندھ کے وڈیروں نے تو سینے سے قرآن پاک لگائے ہوئے بیٹی کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کا لحاظ کیے بنا گولیاں چلا دی تھی، بلکہ گولی قرآن پاک کو شہید کر کے معصوم بیٹی کے سینے کو بھی چیرتی ہوئی گزر گئی تھی، مگر اس کے باوجود اسلامی قلعے کے قانون سے مجرموں کو ضمانت مل گئی تھی، حتیٰ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ وڈیرے جنہوں نے قرآن پاک کی حرمت کو پامال کیا ہے، یہ قانون فاشا کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کی رکھیل بن جائے، قانون کے محافظ دلالوں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان وڈیروں کے محافظ بن بھی جائیں، تو بھی وہ وڈیرے میرے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لہٰذا وہ لوگ انشاءاللہ دردناک عذاب ضرور چکھیں گے، مگر میری بیٹی کا قاتل، اس کی عزت کا لٹیرا مقامی وڈیرا بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ خیر، میرے شوہر نے میری بات رد کر دی اور مقامی وڈیرے کے خلاف پنچایت میں جا پہنچا تو پنچایت نے وڈیرے کے خلاف بات سننے سے انکار کر دیا اور وڈیرے کو ہی مائی باپ کہتے ہوئے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ وڈیرے کی بات مان لو، مگر میرے شوہر پرویز نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور قانون سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔
اسی دوران وڈیرے کو بھی خبر مل گئی۔ میرا شوہر اس کے خلاف پنچایت کے پاس بھی گیا تھا اور اب مقامی پولیس کے پاس بھی جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو وڈیرا نے بجائے ڈرنے کے میرے شوہر کو گھر سے اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر منگوایا اور وہاں اپنے چیلوں سے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے کہا کہ جاؤ دنیا کے جس مرضی قانون کے پاس جا کر کہو کہ تمہاری بیٹی کو مجھ سے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ میرے شوہر نے تشدد سہنے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے مقامی پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ مگر جب پولیس والوں کو پتہ چلا کہ میرا شوہر مقامی وڈیرے کے خلاف مدد لینے آیا ہے تو پولیس آفیسر نے کہا لگا کر تجھ جیسے تو وڈیروں کو بیٹیاں پیش کر کے خوش ہوتے ہیں، تجھ میں کہاں سے ایسی غیرت جاگ گئی کہ تو نے وڈیرے سائیں کو انکار کر دیا؟ جب وڈیرا سائیں تیری بیٹی سے دل بہلا لے تو اپنی بیٹی کچھ دن مجھے بھی تحفے میں بھیج دینا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نشے میں دھت پولیس آفیسر کی بات سن کر میرا شوہر طیش میں آ گیا اور پولیس آفیسر سے الجھ پڑا، جس پر انہوں نے میرے شوہر کو گرفتار کر کے سرکاری جیل میں بھیج دیا۔ گھر میں میری بیٹی اور میں رہ گئے تو مقامی وڈیرے نے میری بیٹی کو گھر سے اٹھا کر اس کی عزت پامال کر دی۔ جب ہوس مٹا لی تو اسے اپنی حواریوں کو سونپ دیا، یہاں تک کہ ان کی ہوس کا نشانہ بنتے بنتے میری بیٹی مر گئی، مگر وہ لوگ میری مردہ بچی کی عزت بھی رونتے رہے۔ بعد ازاں جب ان کی ہوس مٹ گئی تو انہوں نے میری بیٹی کو ویرانے میں دفنا دیا۔ آج 4 ماہ بعد میری بیٹی کی لاش ملی ہے جس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، مگر میرے وڈیرے کا نام بتانے کے باوجود پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نہیں، یہ لوگ امت محمدیہ کی لٹی ہوئی بیٹی کے مجرم کو سزا دینے کے بجائے اس کے محافظ بن گئے ہیں، تو میں نے پولیس کی اس پیشکش کے عوض کیس واپس لے لیا کہ وہ لوگ میرے شوہر کو جیل سے رہا کروا دیں گے۔ چند دن پہلے میرا شوہر جیل سے رہا ہو کر آیا تو ہم لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں آ بسے، جہاں دونوں میاں بیوی زیادہ وقت مصلح بچھائے وڈیروں کو، قانون کے رکھوالوں کو اور حکمرانوں کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ہم جیسے مظلوموں کی دعائیں سنی جائیں گی اور قوم نوح یا قوم لوط جیسے عذاب کے ذریعے یہ ظالم لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔